لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سیدنا و مولانا و مقتدانا و ہادینا ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ بزرگان عزیز، محترم سامعین کرام، عزاداران امام مظلوم حسین کے ماتم دارو، صبح سے مسلسل یہ گھڑی آ گئی، آپ سینہ زنی اور نوحہ خوانی کر کے ایک دکھیاری ماں کو اس کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم ہی تو وہ قوم ہیں جو حسین اور ان کی اولاد پر رونے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین۔ بے شک حسین کی شہادت، حسین کا قتل مومنین کے قلوب میں ایسی حرارت بن گئی ہے جو قیامت تک ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، اور یہی تو وہ حرارت ہے کہ موسم کی گرمی بھی اس حرارت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ گرمی کیسی بھی ہو، سورج کی تمازت چاہے جیسی ہو، تپش ہو، مگر وہ حرارت جو قتل حسین کی مومنین کے قلوب میں ہے، اس کے اوپر یہ موسم اور یہ تپش، یہ تمازت، یہ گرمی، یہ اثر انداز ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ زہرا کے لال نے اپنا بھرا گھر قربان کر کے اس دن کو بچایا ہے۔ اگر آج نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، قرآن ہے، اسلام ہے، تو یہ حسین کی قربانیوں ہی کا تو نتیجہ ہے نا، حسین کی قربانی کا۔ حسین قربانی نہ دیتے تو کچھ بچتا، کچھ نہیں تھا۔ یزیدیت کے سیلاب میں سب ڈوب رہا تھا۔ جب یزیدیت کا سیلاب اٹھا تو اس سیلاب میں آدم کا علم جا رہا تھا، نوح کا تقوی جا رہا تھا، ابراہیم کی خلت بہ رہی تھی، موسیٰ کی ہیبت بہ رہی تھی، عیسیٰ کا زہد جا رہا تھا، محمد کا کمال و جمال جا رہا تھا، اللہ کی وحدانیت جا رہی تھی، نبیوں کی محنتیں جا رہی تھی۔ ایسے عالم میں حسین ہی تو تھے جن سے بیعت کا مطالبہ ہوا، تو ان کے سامنے 1,24,000 انبیاء کی محنتیں، عبادتیں، ریاضتیں ہاتھ جوڑ کر آ کر کے کھڑی ہو گئی، حسین ہمیں بچا لو، حسین ہمیں بچا لو۔
آدم کا علم، نوح کا تقوی، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، یوسف کا جمال، محمد کا کمال، علی کا جلال، فاطمہ کی عصمت، حسن کا خلق، سب ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے تھے، حسین ہمیں بچا لو، حسین ہمیں بچا لو۔ ہمارا سلام ہے اس حسین ابن علی پر کہ جنہوں نے اپنے اکبر کو قربان کر دیا، قاسم کو قربان کر دیا، انہوں محمد کو قربان کر دیا، مگر آدم کے علم کو بھی بچایا، نوح کا تقوی بھی بچایا، ابراہیم کی خلت بھی بچائی، موسیٰ کی ہیبت بھی بچائی، 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچا کر حسین نے اس دین کے حوالے کر دیا ہے۔ اسلام کو بچا لیا حسین نے۔ یہ کون حسین ہے؟ عزتوں کا منارہ ہے، شرافتوں کا مرکز ہے، کمالات کا مجموعہ ہے۔ وہ حسین کے جس کو رفتوں نے آن کر گھیرا، وہ حسین کے جس کے دروازے سے عزتوں کے چشمے جاری ہوتے ہیں، یہ حسین کے جس کے دروازے پر ملائکہ کی قطار لگی رہتی ہے، یہ حسین کے جس کی ناز برداری مشیت نے کی، یہ حسین کے جس کی ناز رسالت نے اٹھائے، وہ حسین کے جس کے لیے رسول کبھی ناقہ بنے، وہ حسین کے جس کے لیے رسول نے کبھی اپنی زلفوں کو حسن اور حسین کے لیے تقسیم کر کے ان کے حوالے کر دیا، وہ حسین کہ جس کے لیے نماز بھی رکی رہی جو رسول کی پشت پر آ کر کے بیٹھا، وہ حسین کہ جس کے لیے رسول نے اپنے خطبے کو منقطع کیا اور آ کر کے اپنے نواسے کو اپنی آغوش میں لیا اور پھر منبر پر بیان کیا، تو حسین کی فضیلت، ھذا حسین فاروق، یہ میرا حسین ہے اس کو پہچان لو، یہ میرا نواسہ ہے اس کو پہچان لو، یہ میرا بیٹا ہے اسے پہچان لو۔ مختلف طریقے سے پیغمبر نے اپنے حسین کو پہچانوایا، مگر کیا امت نے حسین کو پہچان لیا؟ اگر امت نے حسین کو پہچان لیا ہوتا نا ارباب اعضا، تو کربلا حسین نہ جاتے، مدینہ حسین نہ چھوڑتے، بس تمہید ہو گئی ختم۔ اب تبرکات برآمد ہوں گے۔ آپ لوگ آئے ہیں رونے کے لیے، آپ لوگ آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے، ایسے پرسہ دینا جیسے ایک دکھیاری ماں اپنے کریل جوان کا ماتم کرتی ہے، ایسے رونا جیسے ایک ماں اپنے بیٹے پر روتی ہے۔ ارباب اعضا، یہاں رونے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، مگر یہ سوچ کر رونا کہ جب زینب روتی تھی تو کوئی تماچے لگاتا تھا اور کوئی تعزیانے لگا دیتا تھا، یہ سوچ کر رونا کہ سکینہ جب اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی نا تو شمر آ کر کے تماچے لگاتا تھا، تعزیانے لگاتا تھا۔ کتنا ظلم ہوا ہے کربلا میں فاطمہ کے لال پر کہ کربلا میں زہرا کا چمن لٹ گیا، لاشیں بکھری ہے۔ حسین روز عاشور صبح سے لے کر عصر عاشور تک لاشوں پر لاشیں اٹھاتے رہے، لاشوں پر لاشیں، اور وہ وقت بھی آیا ہے نا ارباب اعضا کہ جب فاطمہ کا لالے کو تنہا تھا، زخموں سے چور تھا، اس وقت کسے یاد کر رہا تھا؟ صرف عباس کو۔ میرے بھیا عباس تم کہاں ہو؟ اے میرے لشکر کے علمدار تم کہاں ہو؟ آ گئے، آمادہ ہو گئے نا رونے کے لیے؟ بہت زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، مجھے گرمی کا احساس ہے، مگر ارباب اعضا جتنی دیر میرے ساتھ رہے اتنی دیر آپ اپنے تصورات کو کربلا لے کر کے چلو۔ بس چار جملے میں مصائب کے پڑھتا رہوں گا اور یہ شبیہیں برآمد ہوتی رہیں گی، تبرکات برآمد ہوتے رہیں گے، آپ زیارت کرتے رہیے گا۔ آئیے میرے ساتھ کربلا چلیے، کربلا کا وہ چٹیل میدان،
وہ بیابان، وہ صحرا بے آب و گیا، وہ سورج کی تمازت، وہ گرمی۔ ارباب ازا ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کرو، جب فوج اشقیا آنے لگی، لشکر پر لشکر آنے لگے، تو ایک مرتبہ زینب علیہ مقام امام حسین علیہ السلام سے پوچھتی ہے، اے بھیا یہ کس کا لشکر آیا؟ کہا یہ خولی کا لشکر ہے۔ یہ کس کا لشکر آیا؟ یہ سنان کا لشکر ہے۔ یہ کس کا لشکر آیا؟ یہ پسر سعد کا لشکر ہے۔ یہ کس کا لشکر آیا؟ یہ فلاں کا لشکر ہے۔ 4 محرم کو جب شمر ملعون کا لشکر آیا ہے نا، تو اس ملعون نے گھوڑے ایسے دوڑائے ہیں کہ ہر طرف سے گرد اٹھ رہی تھی، ہر طرف سے گرد اٹھ رہی تھی، ہر طرف سے مٹی دھول اٹھ رہی تھی۔ ارباب ازا ایک لمحے کے لیے رک جائیے، رک جائیے، لوبان مت سلگائیے، مجھے پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے۔ ارباب ازا میری طرف متوجہ رہے، ہر طرف سے گرد اٹھ رہی تھی، اور جب زمین کربلا پر رہوار کی ٹاپ پڑتی تھی نا، تو زینب کا کلیجہ ہلنے لگتا تھا، زینب کا کلیجہ کانپنے لگتا تھا۔ آواز دی اما فضا، ذرا میرے ماں جائے کو تو بلا دو، حسین خیمہ زینب میں آئے۔ بہن مجھے یاد کیا ہے؟ ہاں میرے بھیا بتاؤ کیوں یاد کیا؟ کہ یہ کس کا لشکر آیا ہے؟ کہ یہ شمر کا لشکر آیا ہے، یہ شمر کا لشکر آیا۔ یہ بھیا جب سے یہ لشکر آیا ہے نا، تو میرا کلیجہ ہل رہا ہے، میرا کلیجہ کانپ رہا ہے۔ کیا بات ہے بہن، کیا بات ہے بھیا؟ اتنا بتا دو، کیا میرا پردہ سلامت رہے گا؟ میرا پردہ سلامت رہے گا؟ حسین نے کہا ہاں بہن تمہارا پردہ سلامت رہے گا۔ یہ کہہ کر حسین عباس کے خیمے میں گئے، اور جانے کے بعد عباس کے علم کو لیا، عباس کے علم کو لے کر آئے، زینب کے خیمے کے سامنے نصب کر دیا۔ کہا زینب اس علم کو دیکھتی رہنا، جب تک علم سلامت رہے گا پردہ سلامت رہے گا۔ ہاں ارباب ازا آواز گریہ بلند ہو گئی، یہ علم کی شبیہ آئے گی، آپ زیارت کریں گے، وہی علم ہے کہ جس پر زینب کی نظر ہے، جس پر سکینہ کی نظر ہے، جس پر بیبیوں کی نظر ہے، جس پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی نظر ہے۔ لیکن ارباب ازا وہ وقت بھی آیا، وہ وقت بھی آیا، 1 منٹ کے لیے ٹھہر جائیے، ٹھہر جائیے، وہ وقت بھی آیا ارباب ازا کہ جب یہ عباس علمدار حسین کے پاس آئے، اور آنے کے بعد سر کو جھکا کر کھڑے ہو گئے، اے باپ، اے میرے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین نے یہی تو جملہ کہا تھا، میرے بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ علامہ مجلسی لکھتے ہیں بہار الانوار میں، حضرت ابو الفضل العباس نے دائیں دیکھا نظر یمیناً و شمالا، بائیں دیکھا، جب کوئی لشکر نظر نہ آیا تو سر جھکا کر ایک جملہ کہا، آقا جہاں میرا لشکر گیا ہے وہی مجھے بھیج دو۔ اتنے میں سکینہ سوکھا ہوا مشکیزہ لے کر آ گئی، کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ بس جیسے یہ جملہ سنا نا ارباب ازا، حسین نے ایک مرتبہ سکینہ کو دیکھا اور پھر عباس کو دیکھا، اور عباس کو دیکھنے کے بعد کہا بھیا ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ بس ارباب ازا مصیبت تمام ہے۔ حسین نے جیسے یہ جملہ کہا، عباس نے سکینہ کو مشک لیا، علم میں باندھا، بچوں کو سہارا دیا، علم کو لے کر کے چلے۔ اب ارباب ازا اسی علم کی شبیہ آ رہی ہے جس کی آپ زیارت کرو گے۔ جب یہ علم چلنے لگا نا تو اس کے فریرے پر امام حسین علیہ السلام نے کچھ لکھا اور کچھ کاٹ دیا۔ زینب نے سوال کر لیا، بھیا اس علم کے فریرے پہ کیا لکھا، کیا کاٹا؟ جملہ سنو گے؟ حسین نے تڑپ کر کہا، اے بہن اس پر لکھا تھا نصر من اللہ وفتح قریب، میں نے اسے کاٹ کر لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس زینب سمجھ گئی اب میرا بھیا زندہ نہیں آئے گا۔ آپ علم کی زیارت کر رہے ہو، اسی علم کی شبیہ ہے، اسی علم کی شبیہ ہے۔
اس علم کے ساتھ ساتھ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں سوکھا ہوا کوزہ لے کر آئیں گے اور یہ اپنے الفاظ میں کہیں گے ہائے سکینہ ہائے پیاس، ہائے سکینہ ہائے پیاس۔ یہ اسی کی منظر کشی ہے کہ جب حسین عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم لے کر کے خیمے میں آئے تو سکینہ نے چچا کو تو نہ دیکھا، لیکن سون خون میں ڈوبا ہوا جب علم دیکھا تو ایسے ہی چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھ میں سوکھا کوزہ لیے ہوئے تڑپ تڑپ کر کہہ رہے تھے چچا آ جاؤ۔ ہار باب اعظا آوازیں گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اے چچا آ جاؤ، ہم آپ سے پانی نہیں مانگیں گے، بس آپ آ جاؤ۔ اسی علم کی زیارت آپ نے کی اور وہ منظر کشی بھی آپ نے دیکھی کہ کیسے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھ میں سوکھا کوزہ لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کربلا میں ایسے ہی چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھ میں سوکھا کوزہ لیے انتظار کر رہے تھے کہ پانی آئے گا تو پانی پئیں گے، مگر پانی تو نہیں آیا۔ خون میں ڈوبا ہوا علم ضرور آیا، بس ارباب اعضاء اب تابوت آئے گا، دو یتیم بچوں کا تابوت، طفلان مسلم، حضرت مسلم کے شہزادے۔ یہ کون ہے؟ حسین کے بھانجے ہیں اور بھتیجے بھی ہیں، عباس کے بھانجے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ ایسے بہادر ہیں، وقت نہیں ہے کہ ان کی بہادری کا قصیدہ پڑھا جائے، بس دو چار جملے، مصائب تمام اور اس کے بعد شبیہ کی زیارت کرو۔ جب حضرت مسلم سفیر حسین بن کر کوفہ جا رہے تھے تو اپنے ان دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر چلے، ایک کا نام تھا محمد، ایک کا نام تھا ابراہیم۔ جب لے کر چلے نا تو کوفے والوں نے استقبال کیا تھا، مگر مسلم کی شہادت کے بعد ان دونوں بچوں کو قید کر لیا گیا، تماچے مارے گئے، تازیانے مارے گئے، دونوں بچوں کو اسیر کر لیا گیا، زندان میں بھیج دیا گیا۔ ایسا تاریک زندان کہ نہ بچوں کو پتہ چلتا تھا کہ دن کب ہوا، نہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ رات کب آئی۔ ارباب اعضاء یہ بچے اسی زندان میں رہتے تھے، کھانے کو سوکھی روٹی ملتی تھی، گرم پانی ملتا تھا، 24 گھنٹے میں ایک بار۔ کیسے بچے زندگی بسر کرتے تھے؟ لو ارباب اعضاء دو جملے سنو اور تابوت آ جائے گا۔ ادھر اہل حرم کو اسیر کیا گیا، مسلم کے بچوں کی ماں جناب رقیہ بھی کربلا میں اسیر ہوئی، اسیر ہو کر اسی کوفے میں آئی، اسی زندان میں آئی جہاں یہ بچے قیدی بنے ہوئے تھے۔ تابوت آ رہا ہے، اب زیارت کرنا، ان بچوں کی مظلومیت پر آنسو بہا لو۔ یہ بچے بھی قید خانے میں ہیں، رقیہ بھی قید خانے میں پہنچ گئی، مگر نہ بچوں کو پتا ہے کہ رقیہ آ گئی، ماں آ گئی، نہ ماں کو پتا ہے کہ میرے بچے ہیں۔ ارباب اعضاء مگر ایک روایت ہے کہ جس زندان میں ان بچوں کو قید میں ڈالا گیا تھا اسی زندان میں زینب ام کلثوم کو بھیجا گیا۔ زینب نے بچوں کو پہچان لیا، ابن زیاد سے بہت کہا، اے ابن زیاد یا تو مجھے بھی کوفہ روک لے یا ان بچوں کو میرے ساتھ بھیج دے، مگر ملعون نے کہا نہیں، بچے یہی رہیں گے، تمہیں جانا ہوگا۔ اللہ مانے بچوں کی جدائی کیسے برداشت کی ہوگی؟ یہی بچے ہیں جن کا ماتم آپ نے کیا۔ یہ طفلان مسلم قافلہ کوفے سے کوچ کر گیا، بچے تڑپتے رہے،
کوئی بچہ کہہ رہا تھا پھپھی ہمیں لے چلو، کوئی بچہ کہہ رہا تھا اماں ہمیں لے چلو، جہاں آپ جاؤ گی وہاں ہم جائیں گے، مگر ارباب اعضاء بچوں کو جانے نہیں دیا۔ 1 سال کے بعد بچوں کو فرات کے کنارے ذبح کر دیا گیا۔ یہ طفلان مسلم کے تابوت تھے جن کی آپ نے زیارت کی۔ اب 2 شہزادوں کے تابوت کی شبیہ اور آئے گی۔ ایک کا نام ہے اور ایک کا نام ہے محمد، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، زینب کے لاڈلے ہیں۔ جب حسین مدینے سے چلنے لگے تو عبداللہ نے خواہش کی تھی کہ ہم بھی حسین کے ساتھ چلیں، مگر حسین کی اجازت نہیں تھی کہ عبداللہ میرے ساتھ جائے۔ مولا جانتے تھے نا کہ میں بہادروں کو کہاں کہاں روکوں گا، کہاں کہاں انہیں روکوں گا۔ ارباب اعضاء عبداللہ کو اجازت نہیں ملی، مگر اون و محمد کو جنگی لباس پہنا کر زینب کے حوالے کر دیا۔ اے زینب، جب کوئی وقت ہمارے مولا پر پڑ جائے نا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ لو ارباب اعضاء، وہ وقت بھی آیا، دونوں شہزادوں کو کربلا میں جانے کی، مقتل میں لڑنے کی اجازت ملی۔ ایک کو عباس نے سوار کیا، ایک کو حسین نے سوار کیا۔ دونوں شہزادے جب چلنے لگے تو زینب نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، میرے لاڈلو، میرے شیرو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، ہمیں معلوم ہے تمہاری جنگ بڑی غضبناک جنگ ہوگی، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تم دریا پر قبضہ کرو گے، مگر میرے لاڈلو، جب دریا پہ قبضہ کرنا تو خبردار پانی نہ پینا۔ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ لو ارباب اعضاء، ماں نے تلقین کر دی، بیٹے چلے گئے، غضب کا حملہ کیا۔ ایک طرف سے آون نے، دوسری طرف سے محمد نے دریا کو فوجوں سے چھینا، دریا پر قبضہ کیا۔ یہ دونوں شہزادے گھوڑے سے اترے، اترنے کے بعد ترائی پر ٹہل رہے تھے۔ ٹہلتے ٹہلتے اب جو نمی محسوس کی، بڑے بھائی نے کہا چھوٹے بھائی سے، اے بھیا، کاش سکینہ کی مشق لے آتے تو ہم پانی لے کر کے چلتے۔ سنو گے ارباب اعضاء، یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک حملہ ہوا، تیر برسنے لگے، نیزے برسنے لگے، تلواریں چلنے لگی۔ ایک نیزہ آ کر پسلی پر لگا، اون و محمد گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دی، مامو جان مدد کو آ جاؤ۔ حسین دوڑے، عباس دوڑے، ایک مرتبہ اشارے سے بلایا، ایک ہاتھ حسین کے سر پر، ایک ہاتھ عباس کے سر پر رکھنے کے بعد کہا، مامو اماں سے کہنا دریا پر ہم نے قبضہ کیا تھا مگر پانی نہیں پیا، پانی نہیں پیا۔ لو ارباب اعضاء، انہی شہزادوں کی تابوت کی شبیہ آ رہی ہے، یہ وہی اون و محمد ہے۔ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، ایک کے لاشے کو عباس نے اٹھایا، ایک کے لاشے کو حسین نے اٹھایا، خیمے میں آئے، زینب تیرے بچوں کی بارات آ گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ یہ اسی اون و محمد کے تابوت کی شبیہ کہ آپ حضرات زیارت کر رہے ہیں نا، ان بچوں پر رونے کا حق ہے، اس لیے کہ زینب نے ان بچوں کا ماتم نہیں کیا، سب کا ماتم کیا، ان بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ کب ان بچوں کا ماتم ہوا ہے؟ 1 سال قید خانے میں رہنے کے بعد جب زینب چھوٹ کر وطن پہنچی اور اپنے گھر گئی ہے
چھوٹے چھوٹے تکیے دیکھے، چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے، تب تڑپ کر جب مامتا بے چین ہوئی تب کربلا کا رک کر کے آواز دی تھی، اور محمد اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ ہار باب اعظا، ان بچوں کا ماتم کیا ہے نا، اب قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کی شبیہ آئے گی۔ وہ قاسم جو حسن کا یتیم ہے، ایک بیوہ ماں کے لیے ایک یتیم بیٹا بڑا سہارا ہوتا ہے نا، مگر ہائے رے کربلا کی مائے تم پر سلام کہ تم نے اپنے یتیموں کو بھی دین پر قربان کر دیا۔ ارباب اعضا، یہی قاسم ہے، یہی قاسم خیمے میں اپنے سر کو گھٹنوں میں ڈالے ہوئے بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ ماں سب برداشت کر سکتی ہے، بیوہ ماں اپنے یتیم بیٹے کا رونا برداشت نہیں کر سکتی۔ قاسم کے رونے کی آواز جب بیوہ ماں کے کان میں گئی تو زینب سے تڑپ کر کہا، شہزادی ایسا لگتا ہے جیسے میرا قاسم رو رہا ہے، میرا قاسم رو رہا ہے۔ تڑپ کر قاسم کے پاس آئی، کیا بات ہے میرے لال، کیوں رو رہے ہو؟ اماں کیوں نہ روؤں، صبح سے یہ وقت آ گیا، یہ گھڑی آ گئی، سب جا رہے ہیں، سب کو اجازت مل رہی ہے، مگر چچا مجھے اجازت نہیں دیتے، میں کیوں نہ روؤں؟ میرا مولا، میرا آقا، میرا چچا نرغِ عادہ میں گرا ہے، مگر مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے۔ ایک مرتبہ ماں نے ایک وصیت یاد دلائی، میرے لال، میرے لخت جگر، تیرے بابا کا آخری وقت تھا، تیرے بابا کا آخری وقت تھا، تیرے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب کوئی مصیبت کی گھڑی آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ تعویذ کو کھولا، کیا لکھا تھا؟ یا بنی قاسم اذا وجدت مظلومان عمک الحسین، جب اپنے چچا کو مظلوم پانا، تنہا پانا تو جان دینے میں گریز نہ کرنا۔ یہ تحریر پڑھی، تحریر کو لے کر کے حسین کی خدمت میں آ گئے۔ اب کیسے اس رخصتی ہوئی ہے یہ آپ سنتے رہتے ہیں، بس دو جملے اور قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کی شبیہ گٹھری میں آئے گی اور آپ زیارت کرنا۔ ارباب اعضا ذرا توجہ سے سن لو، دو جملے۔ قاسم کو اجازت ملی، جب چلنے لگے نا تو حسین نے گریبان کو چاک کر دیا۔ کہا، پوچھا چچا میرے گریبان کو کیوں چاک کیا؟ کہا، یہ میرے لال عربوں کا دستور ہے، جب گریبان چاک کر دیا جاتا ہے تو اسے یتیم سمجھا جاتا ہے تاکہ اس پر ظلم نہ ہو، اس پر رحم کیا جائے۔ مگر کیا قاسم پر رحم ہوا ارباب اعضا؟ نہیں، ادھر قاسم چلے میدان میں لڑے، ایک نیزہ آ کر لگا، قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی، یا اماں ادرکنی، چچا مدد کرو۔ حسین بڑی تیزی سے قاسم کی آواز پر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پہنچے، مگر اتنے میں ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہائے رے حسین کیا کرے؟ اپنی ابا کے دامن کو جلتی ہوئی زمین پر بچھایا، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو ایسے چنا جیسے صبح کے وقت ایک مالی پھول چنتا ہے، چن چن کے رکھا، گٹھری بنائی، دوش پر رکھا، خیمے میں آئے، ام فروا آ گیا تیرا لال۔ ایسے بیبیاں، روایت کے جملے ہیں، ایسے بیبیاں کھڑی تھی نا جیسے بہنیں بارات جب آتی ہے تو انتظار میں کھڑی رہتی ہے، ایسے بیبیاں کھڑی تھی کہ میرا قاسم آ رہا ہے۔ اجرکم علی الزہرہ۔ ہاں ارباب اعضا، اسی قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کی
शबीह गठरी में आप लोगों ने देखी, बर्दाश्त नहीं हुआ। जरा कोई माँ से पूछे कैसे बर्दाश्त किया होगा। बस अरबाब अज़ा, अब किसकी शबीह आएगी? वो जवान जो 18 बरस का है, कड़ियल जवान, सूरत में, सीरत में, अखलाक में, किरदार में रसूलुल्लाह की शबीह है। जब चलने लगे ना तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही कहा था, हे परवरदिगार, अब मैं उसे भेज रहा हूँ जो सूरत व सीरत, किरदार व अखलाक में मेरे नाना की शबीह है, मेरे नाना की शबीह है। जब भी नाना की ज़ियारत का शौक़ होता था, अकबर को देख लेता था, अकबर को देख लेता था। सुनोगे जुमला अरबाब अज़ा? रोने के लिए ये 2 जुमले बहुत काफ़ी हैं और मौला अली अकबर का ताबूत निकल जाएगा। सुनो अरबाब अज़ा, 17.5 बरस तक हुसैन अली अकबर से यही कहते रहे, बेटा कोई तमन्ना, कोई आरज़ू, कोई ख्वाहिश, कुछ मांगो मेरे लाल, अपने बाबा से भी कुछ मांग लो। तो अली अकबर यही कहते थे, बाबा क्या मांगू मैं आपसे? फूफी अम्मा हर ख्वाहिश पूरी कर देती हैं, फूफी अम्मा हर तमन्ना पूरी कर देती हैं, कोई ख्वाहिश ही नहीं है। सब जानते हो ना, अकबर को ज़ैनब ने पाला है, लैला ने नहीं, ज़ैनब ने पाला। और हुसैन हर नमाज के बाद आते थे और अकबर से कहते थे, बेटा कुछ मांग लो, बेटा कुछ मांग लो। अकबर यही कहते रहे, बाबा क्या मांगू? फूफी अम्मा तो हर ख्वाहिश पूरी कर देती हैं। लेकिन अरबाब अज़ा आ गए करबला में, जंगे मगलूबा से जब वापस आए तो अकबर ने अपने बाबा से कुछ तो ना मांगा, मांगा तो एक कतरा पानी। क्या रोने के लिए ये जुमला काफ़ी नहीं है? आज हुसैन की तमन्ना पूरी होने को थी ना, आज हुसैन की तमन्ना पूरी होने का दिन था कि अकबर ने अपने बाप से कुछ मांगा है, मगर वो मांगा जो एक बाप आज नहीं दे सकता। हुसैन के दिल पर क्या गुजर गई होगी, कुछ तो ना कहा, बस इतना कहा, मेरे लाल अपनी ज़बान मेरे दहेल में दे दो। रवायत के जुमले हैं, जैसे ही अकबर ने जबान दी फौरन खींच ली और जुमला कहा, बाबा आपकी ज़बान में तो कांटे पड़े हैं, आपकी ज़बान में तो कांटे पड़े हैं। कहा जाओ मेरे लाल, तुम्हें तुम्हारे दादा सैराब करेंगे। अकबर दोबारा आए और आने के बाद जंग की एक नेज़ा देव की तरह एक आदमी आया शकी, उसने अकबर के कलेजे पे मारा। अकबर से बर्दाश्त ना हुआ, गोले से जमीन पर आए, काले का मिन्नी सलाम। लोबान आगे ले जाइए, लोबान आगे ले जाओ। उसी अकबर के ताबूत की शबी आ रही है, अलैका मिन्नी सलाम या बता। बाबा बेटे का आखिरी सलाम। हुसैन ने जैसे ही आवाज सुनी, गिरते पड़ते हुसैन अकबर के लाशे पर पहुंचे। क्या देखा अकबर, एड़ियां रगड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह, वो वक्त भी आया कि जब हुसैन ने अकबर के कलेजे से बर्छी का बल निकाला तो कलेजा बाहर आ गया। बेटा बाप के सामने रुखसत हो गया। कैसे बर्दाश्त किया, कैसे बर्दाश्त किया, कैसे बाप ने बर्दाश्त किया। बेटे ने दम तोड़ दिया बाप के सामने। अब हुसैन है, जमा की मैयत को उठाया, उठा करके चंद कदम चले और रख दिया, फिर उठाया,
پھر چلے، پھر رکھ دیا، پھر اٹھایا، پھر چلے، اور جب نہ چل سکے تو آواز دی، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ضعیف باپ سے جمع کا بیٹا جمع بیٹے کا لاشا نہیں اٹھ رہا ہے۔ ادھر زینب نکل آئی، کہا بھیا میں نے پالا ہے، میں اٹھا لوں گی۔ ہاں ارباب اعظم، یہ اکبر کے تابوت کی شبیہ آپ حضرات نے دیکھی، اب جملہ سنو گے، اس کی شبیہ آ رہی ہے جو رسول کا نواسا ہے، فاطمہ کا لخت جگر، جسے زہرا نے چکیاں پیس کر پالا ہے، جس نے اپنے گود کے بالوں کو قربان کر دیا ہے۔ ابھی بیویوں کو ڈھارس تھی نا، ٹھیک ہے، عباس مارے گئے، اکبر مارے گئے، اون و محمد مارے گئے، قاسم مارے گئے، مگر بیویوں کو ڈھارس ہے کہ ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین سلامت ہے، مگر بیویوں کے دل پر کیا گزر گئی جب حسین در خیمہ آ گئے، اور آنے کے بعد کہا زینب، کلثوم، لیلا، رقیہ، ام فروہ، علیکن منی السلام، تم سب پر میرا آخری سلام۔ ایک ایک سے رخصت ہوا میرا مولا، سب سے جب رخصت ہو چکے نا تو زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا ہم یہ چاہتے کہ ایک حلقہ بنا لیں اور آپ اس حلقے کے درمیان سے گزر جائیے تاکہ ہم آخری زیارت آپ کی کر لیں۔ حلقہ بنا، ایک طرف زینب کھڑی ہو گئی، ایک طرف ام کلثوم کھڑی ہو گئی، ایک طرف لیلا کھڑی ہو گئی، ایک طرف فروہ کھڑی ہو گئی، یہ حلقہ بنا۔ حسین اس حلقے کے درمیان سے گزرے، لیلا کے چہرے پہ نظر پڑی، خیال آیا ہائے ہائے اس کے 18 برس کے کڑیل جمع اکبر کو تو ابھی اٹھا کر میں لایا ہوں۔ ام فروہ کے چہرے پہ نظر پڑی، خیال آیا ہائے ہائے اس کا قاسم تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ارباب اعظم، اب جو نظر جھکی تو 4 برس کی بچی سکینہ بابا کے دامن سے لپٹی بین کر رہی ہے، بابا نہ جاؤ، بابا نہ جاؤ، صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے بابا، اے بابا نہ جاؤ۔ ارباب اعظم سنو گے جملہ، بچی کو کلیجے سے لگا لیا، کلیجے سے لگا لیا۔ اب عجب نہیں حسین نے کہا ہو، یہ میری لاڈلی سکینہ اگر میں نہیں گیا نا تو نانا کا دین ختم ہو جائے گا۔ وعدہ طفلی نبھانا ہے نا سکینہ، جاؤ بابا خدا حافظ۔ چلے گئے حسین، مقتل میں آئے، جنگ کی، ظالموں تم نے میرے اونو محمد کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرے برابر کے بھائی عباس کو مار ڈالا۔ جنگ کرتے چلے جاتے ہیں، فوج اشقیہ کوفے کے دیواروں سے ٹکرا رہی ہے۔ ایک مرتبہ ندائے غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ حسین اب صبر کے جوہر دکھا دو، کچھ امتحان سجاد کے لیے بھی چھوڑ دو۔ ارباب اعظم، حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے پتھر پھینکا۔ فاطمہ کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، زین سے زمین پر آیا۔ ارباب اعظم، شمر کا کند خنجر چلا، فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا۔
یہ اسی حسین مظلوم کی تابوت کی شبیہ ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ ارباب عزا، حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، جدائی ہو گئی۔ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نیزہ اچھلا، ہر طرف سے آوازیں گریا، فاطمہ کا لال مارا گیا، حسین شہید کر دیے گئے، حسین مارے گئے۔ کون خبر آ کر کے سنائے؟ کون خبر آ کر کے سنائے؟ اس لیے کہ اب تک جو شہید ہوتا تھا نا، جو بھی شہید ہوتا تھا، حسین آ کر کہتے تھے زینب اکبر مارا گیا، زینب قاسم مارا گیا، زینب انو محمد مارے گئے، زینب میرا بچپن کا دوست حبیب مارا گیا۔ ایک ایک کی خبر شہادت حسین خیمے میں آ کر کے سناتے تھے۔ اب حسین مقتل میں ہے، کون خبر شہادت حسین کی خیمے میں آ کر کے سنائے؟ ابھی زلجنا کی شبی آ رہی ہے، ادھر سکینہ مسترب ہے خیمے میں، ایک ایک بی بی سے پوچھ رہی ہے پھوپھی اماں میرا بابا نہیں آیا، پھوپھی اماں میرا بابا نہیں آیا، اماں لیلا میرا بابا نہیں آیا۔ ارباب عزا، اب زلجنا کی آ رہا ہے اور اس کے کردار کو سنو، اور زلجنا کی شبی آ رہی ہے، آپ زیارت کرنا۔ ادھر حسین ہے، مقتل میں جب شہید کر دیے گئے نا، تو اس زلجنا نے اپنی پیشانی کو خون میں رنگین کیا، رنگین کرنے کے بعد حسین کے جنازے کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد خیمے کا رخ کیا، دروازے خیمے پر آیا، ہنایا، سکینہ نے کہا اماں میرا بابا آ گیا۔ زلجنا حسین کی خبر شہادت لے کر خیمے میں آیا، سکینہ تڑپ رہی تھی، سکینہ فریاد کر رہی تھی، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی اور کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے، کیا میرے بابا کو پانی پلا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ ہاں ارباب عزا، یہ زلجنا کی زیارت آپ حضرات نے کی، اب اماریاں آئیں گی۔ سب سے پہلے رباب کی اماری، مظلوم رباب، مظلوم اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں بڑے سنبھال کے مدینے لے کر گئی تھی۔ یہ رباب اپنے بچے کا جھولا جھلا جھلا کر شب عاشور کہتی تھی بیٹا کل قربانی کا دن ہے، تمہیں قربان ہونا ہے، میرے لال تو گھٹنیوں بھی نہیں چلتا، میں تجھے کیسے بھیجوں گی؟ عجب نہیں، حسین نے سنا، خیمے میں آ گئے، رباب دل ہلکا مت کرو، اے رباب دل ہلکا مت کرو، میں اپنے ہاتھوں پر اصغر کو لے کر کے جاؤں گا۔ ہاں ارباب عزا، یہی ہوا ہے، رباب کی سواری آ رہی ہے، آپ لوگ زیارت کرنا۔ علی اصغر کو تیر شعبہ سے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، مگر یہ رباب ہے جس نے اپنے بچے کو اپنی نگاہوں کے سامنے ذبح ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ یہ رباب کی سواری آ رہی ہے، یہ رباب کی اماری آ رہی ہے۔ یہی رباب تھی جس نے اپنے بچے پر گلے پر تیر سے شعبہ دیکھا تو تڑپ کر کہا تھا اے میرے لال، مجھے نہیں پتا تھا
کہ تیرے سن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ اللہ بعد شہادت حسین علی اصغر کو جب دوبارہ قبر سے نکال کے ذبح کیا گیا، سر کو تن سے جدا کیا گیا، تو اسی رباب نے اصغر کی کٹے ہوئے گلے پر لبوں کو رکھا، کہا اصغر۔ ہاں ارباب ازا، یہ رباب کی سواری اب اس کے بعد ایک یتیمہ کی ہماری آ رہی ہے، جس کا نام ہے سکینہ، جس کا نام ہے سکینہ۔ سکینہ یہ پیار سے کہتے تھے، اصل میں تو نام رقیہ تھا، رقیہ بنت الحسین۔ سکینہ کہتے ہیں سکون دینے والی بچی کو۔ نہ حسین کو سکینہ کے بغیر سکون ملتا تھا، نہ سکینہ کو حسین کے بغیر سکون ملتا تھا۔ سنو گے جملہ ارباب ازا، اس محبت کا صلہ کیا ملا سکینہ کو؟ حسین کی شہادت کے بعد سکینہ کو تماچے لگے، اسی محبت میں سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، اسی محبت میں سکینہ کے پشت پر تازیانے لگائے گئے۔ ارباب ازا، اب یہ سکینہ کی سواری آ رہی ہے۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ اسیر ہو کر چلنے لگا تو ایک مرتبہ شمر ملعون آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے ایک ایک اونٹ پر 2 بیبیاں سوار ہو سکتی ہیں، مگر چونکہ سکینہ سے اس کا بابا بے حد محبت کرتا تھا، لہذا سکینہ کو تنہا اونٹ پر سوار کیا جائے گا۔ ارباب ازا، اونٹ کو دیکھو اور سکینہ کی کمسنی، سکینہ کو اونٹ پر سوار کیا گیا۔ سکینہ کو اونٹ پر سوار کیا گیا۔ سنو گے ارباب ازا، جب سکینہ اونٹ پر سوار ہوئی، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد کہتی ہے پھپھی اماں مجھے اتار لو، اے بھیا مجھے اتار لو۔ لیکن ارباب ازا جب سکینہ فریاد کرتی رہی تو سکینہ کو پشت کی برہنہ پشت پر شتر کی باندھ دیا گیا۔ جب اونٹ چلتا تھا تو اونٹ کی رگڑ سے پشت سے سکینہ کا سینہ چلنی ہو گیا۔ یہ اسی سکینہ کی سواری تھی جس کی زیارت آپ نے کی ہے۔ اب فضہ کی سواری آ رہی ہے، جناب فضہ کی ہماری۔ یہ کون فضہ؟ جسے حسنین نے ماں کہا، جسے زینب نے ماں کا درجہ دیا، جسے ام کلثوم نے ماں کا درجہ دیا۔ یہ وہی فضہ کی سواری ہے۔ جب شام میں پہنچی ہے نا، اور سجاد کو قید کا منصوبہ اور مشورہ بنا دیا ہے شمر ملعون کو، اور سید سجاد کو قید کرنے کے لیے قاتل آگے بڑھا، تو یہی فضہ تھی، یہی فضہ تھی جو امامت کی سینہ سپر بن گئی۔ لیکن ارباب ازا، ایک مرتبہ فضہ نے کہا، یہ فضہ کی سواری آ رہی ہے۔ فضہ نے ایک جملہ کہا، جانتے ہو کیا کہا؟ اے حبش کے غلاموں، تمہاری شہزادی یہاں قیدی بنا کر آئی ہے، اور تم پر وائے ہو کہ تم یہاں پر کھڑے تماشا بن رہے ہو۔ فضہ نے جب یہ دہائی دی تو ایک مرتبہ حبش کے غلاموں نے تلواروں کو کھینچ لیا۔ جب تلواروں کو کھینچا نا تو سنو گے جملہ، تو ایک مرتبہ غلاموں نے کہا یزید خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ زینب علیہ مقام نے مدینے کا رخ کر کے آواز دی، یا رسول اللہ، اماں فضہ کے چاہنے والے مل گئے۔ مگر میرا کوئی چاہنے والا نہیں ملا۔ ارباب ازا، اب 2 ہماریاں ایک ساتھ آئیں گی، وہ نبی کی بیٹیوں کی ہماری ہے، ایک ام کلثوم، ایک زینب، دونوں
ہماریاں ایک ساتھ آئیں گی. پہلے شہزادی ام کلثوم کی ہماری اور اس کے پیچھے پیچھے زینب علیہ مقام کی ہماری. دونوں علی کی بیٹیاں. اہل حرم کو جب اسیر کیا گیا تو ایک مرتبہ شمر ملعون آگے بڑھا, سروں سے چادریں چھینی. یہی زینب ام کلثوم تھی کہ جنہوں نے بیویوں کو ہماریوں پر سوار کرایا. بے کجاوہ اونٹوں پا زینب نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا. سنو ارباب عزا, زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہ ملا تو زینب نے فرات کا رخ کیا. کہے بھیا جب ہم مدینے سے چلے تھے بڑے عزت و احترام سے ہمیں سوار کیا تھا, آج زینب جا رہی ہے, کیا سوار کرانے نہیں آؤ گے؟ لاشا تڑپنے لگا. زینب ام کلثوم چلی گئی. خدا حافظ. زینب الوداع, زینب الوداع.